یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے اور میں ہوں قصہ گو یاسر ندیم۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں آپ بیتی کہانیوں کے سلسلے کی، اس کہانی سے جس کا عنوان ہے ایک پھول کی آپ بیتی، اور اس کی مصنفہ ہیں بشرا خلیل۔ اف، یہ میری آنکھوں کو کیا ہوا؟ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میری آنکھیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ بہت دن سبز پتیوں کے خول میں بند رہنے کے بعد آج دل میں آئی کہ ذرا باہر کی دنیا میں جھانک کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر جیسے ہی سبز پتیوں کی چلمن سرکا کر باہر جھانکا، روشنی کا ایک ایسا زبردست جھماکا ہوا کہ آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ مگر میں اس طرح قید ہو کر بھی نہیں رہ سکتا۔ چلو ایک کوشش اور کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہے! ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، رنگ برنگے پھول ہی پھول۔ میں نے ایک آنکھ میچ کر دیکھنا شروع کیا۔ خوبصورت تتلیاں پھولوں کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آہٹ پر میں نے مڑ کر دیکھا، ایک خاتون اپنے شریر سے بیٹے کے ساتھ میرے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میں تو ڈر ہی گیا۔ مگر یہ کیا، وہ تو بہت خوش ہو کر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھیں، احمد ادھر دیکھو، ہمارے لان میں گلاب کی پہلی کلی کھل رہی ہے، مجھے کتنا انتظار تھا اس کا۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، ماما اتنے بہت سے پھول تو ہیں لان میں، آپ کو گلاب ہی کا انتظار کیوں تھا؟ بیٹا، خوبصورتی اور خوشبو میں گلاب کا کوئی بھی پھول مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ خاتون کی زبانی اپنی تعریف سن کر میں تو شرما ہی گیا۔ مگر احمد کے سوال نے مجھے زیادہ دیر خوش ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ماما، پھول تو سارے ہی خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ نہیں بیٹے، سب پھول خوشبودار نہیں ہوتے۔ گلاب کا عطر تو پرانے دور میں بھی شاہی خاندانوں کا پسندیدہ رہا ہے، اور گلاب میں تو اور بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ کیا ماما؟ احمد نے پھر سوال کیا۔ گلاب کا عرق کھانوں کے علاوہ بہت سی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جلد اور آنکھوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں، خاتون نے جواب دیا۔ احمد کو شاید بھوک لگ رہی تھی، ماں کا بازو پکڑ کر اندر کھینچنے لگا، ماما چلیں ناشتہ کریں۔ احمد، جب بہت سارے گلاب کھلیں گے تو میں ان کا گلقند بنا کر تمہیں کھلاؤں گی، بالکل جیم کی طرح ہوتا ہے، تمہارا پیٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے خاتون نے جو بات کہی اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ احمد کے پیٹ تک مجھے کس طرح پہنچایا جائے گا۔ ہائے، میں مر گیا، بچاؤ! میری دائیں طرف سے دردناک چیخ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ شریر بچہ جاتے جاتے ایک پھول توڑ کر اس کی پتیاں نوچ کر لان میں بکھیر گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوف سے سہم گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، کل دیکھتا ہوں کیا تماشا ہوتا ہے، میں نے دل میں کہا اور آرام کرنے لگا۔ رات بھر صبح کے انتظار میں کروٹیں بدلتا رہا۔ خدا خدا کر کے ایک کرن میرے بستر پر پڑی تو میں نے سبز پتیوں کا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھا اور انگڑائی لے کر اپنی پتیوں کو کھولنے کی ورزش کرنے لگا۔ یہ کیا! شبنم کے شفاف اور ٹھنڈے قطرے میرا منہ دھلانے آ گئے، مزہ ہی آ گیا۔
سورج کی پہلی کرن پڑی تو شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح میرے چہرے پر جھل ملانے لگے۔ ارد گرد کے پھول رشک اور حسد سے مجھے جھک جھک کر دیکھنے لگے۔ میں تو مغرور ہی ہو گیا اپنے حسن پر۔ اتراتے ہوئے پتیاں کھول کھول کر اپنے حسن کی نمائش کرنے لگا۔ اب میں کلی سے پھول بن چکا تھا اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ شاخ پر جھولا جھولنے میں مست تھا۔ ارے یہ کیا؟ احمد اسکول یونیفارم پہنے سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ یا اللہ خیر! سہم کر میرے دل سے دعا نکلی، مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ اتنا خوبصورت گلاب میں اسے اپنی ٹیچر کو دوں گا۔ اس ظالم نے ہاتھ بڑھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے شاخ سے الگ کر دیا۔ میں بہت رویا، بہت تڑپا، مگر جو قیامت ٹوٹنا تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ میں کھل کر مسکرایا بھی نہیں تھا کہ تقدیر نے مجھے میری شاخ سے الگ کر دیا تھا۔ تمام رستہ میں گھٹ گھٹ کر روتا رہا۔ اسکول پہنچتے ہی احمد سیدھا اپنی ٹیچر کے پاس گیا اور مجھے اس کے حوالے کرتے ہوئے بڑے فخر سے بولا، میم، ہمارے لان میں کھلنے والا گلاب کا سب سے پہلا پھول صرف آپ کے لیے۔ ٹیچر نے احمد کو پیار کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور آنکھیں بند کر کے میری خوشبو سونگھنے میں محو ہو گئیں۔ اتنا پیارا گلاب، لاؤ میں اسے تمہارے بالوں میں لگا دوں، اچھا لگے گا۔ ایک اور ٹیچر نے یہ کہتے ہوئے مجھے احمد کی ٹیچر کے بالوں کی پن میں اٹکا دیا۔ میں پن سے رہائی پانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، مگر بالوں کی گرمی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میں مرجھانے لگا اور میری ہمت جواب دینے لگی۔ سارا دن بالوں میں اٹکے اٹکے میں نڈھال ہو کر ایک طرف لٹک گیا۔ چھٹی کے وقت چادر اوڑھتے ہوئے ٹیچر کا ہاتھ مجھ پر پڑا۔ اس نے پن سے نکال کر مجھے دیکھا۔ اتنی جلدی مرجھا گیا، یہ کہہ کر مجھے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور چلتی بنی۔ میں اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں، مگر مجھے خوشی ہے کہ جاتے جاتے اپنی آپ بیتی آپ کو سنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میری آپ سب بچوں سے یہی التجا ہے کہ کسی بھی پھول کو ٹہنی سے تم جدا نہ کرو۔ یہ تھی آج کی کہانی یاسر ندیم کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔